बच्चों के लिए एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां बच्चा इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है। बच्चा कुछ भी चाहता है, उसको उसकी बात सुनी तो जाए। फिर ये जो बच्चे को हमने बहुत पढ़ाकू बना दिया और इतना पढ़ाकू बना दिया है कि उसकी सेहत पे तवज्जो नहीं देते। फिर हम बच्चों की बहुत सी एक्टिविटीज से खुद को लाइलम रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बच्चों को नंबर पॉलिटिक्स से बाहर निकालें। बच्चों के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म ना करें कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। बच्चे को डिपेंडेंट ना बनाएं, उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। आजकल वालिदैन की तरफ जाकर देखें तो सबसे ज़्यादा हसासियत बच्चों के ऊपर होती है और हर वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा सही तरीके से ग्रूमिंग हासिल करे, सही तरीके से अपने तालीमी मामलात पे तवज्जो दे, अच्छे नंबर ले और बेहतरीन पोजीशन लेकर वो अपने आप को फ्यूचर की तरफ लेकर आगे बढ़े। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि हम जब बच्चे की तरबियत की बात करते हैं, बच्चे की जब तालीम की बात करते हैं और बच्चे के सेहतमंदाना होने की बात करते हैं तो बतौर वालिदैन हमें किन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। बुनियादी सवाल ये है कि हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान, एक सेहतमंद इंसान के तौर पर और एक ऐसा इंसान जो अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर परफॉर्म कर सके। अगर हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है तो फिर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। और अगर हमारी दौड़ सिर्फ तरबियत के बजाय महज डिग्री के हसूल पर हो, किसी ख़ास प्रोफेशन के अंदर आला मेयार कायम करने पर हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर वो किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करेगा, उसके रवैयों में कैसे पॉजिटिविटी आएगी, कैसे वो चीज़ों को डील करेगा, कैसे वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, कैसे वो अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करेगा, कैसे वो अपने ऑब्जर्वेशन को एक ज़्यादा बेहतर लॉजिकली एविडेंस बेस्ड तरीके से ट्रांसलेट करेगा, कैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा जिसमें इल्म भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो, नॉलेज भी हो, सलाहियतें भी हो, उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा हो, उसके बिहेवियर भी बहुत अच्छे हों, उसकी सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छी हो, उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो और वो एक जामे पैकेज के तहत अपने आप को परफॉर्म कर सके। तो वालिदैन की जिम्मेदारी, जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि वो बच्चों के लिए एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां बच्चा इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है, जहां वो बगैर किसी खौफ के आज़ादाना माहौल में तरबियत पाता है, जिस पर कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, कोई वायलेंस का खतरा नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं होता। उसे पता है कि उसने क्या परफॉर्म करना है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए एक माहौल पैदा कर दें, इल्मी, फिक्री, आज़ादाना माहौल और जिसे कहते हैं सेहतमंदाना माहौल, तो बच्चा आगे जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब बच्चों पे चीज़ें डिक्टेट की जाती हैं, उन पे मुसल्लत की जाती हैं, उन पे जबर किया जाता है, उन पे ज़बरदस्ती की जाती है, तो फिर उसके नताइज वो नहीं निकलते जो वालिदैन हासिल करना चाहते हैं। फिर वालिदैन को गिला ये होता है कि हमने अपने बच्चे पे इतनी तवज्जो दी, इतना डांटा, इतनी डांट डपट की, नतीजा कुछ नहीं निकला। इसलिए कि आपने खौफ की बुनियाद के ऊपर, जबर की बुनियाद में, बच्चा क्या चाहता है वो हम नहीं कंसीडर करते। बच्चा कुछ भी चाहता है, उसको उसकी बात सुनी तो जाए, उसको सुनाकर उसकी तवज्जो तो उसकी हासिल की जाए और अगर उसको समझाना भी हो तो इस अंदाज से समझाया जाए कि बच्चा आपकी बात समझे। लेकिन यहाँ डिक्टेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है, यहाँ एक आमराना एटीट्यूड पेरेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अपनी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशात उनके ऊपर मुसल्लत करने का जो अमल होता है वो बच्चे को ग्रूमिंग में नुकसान पहुँचाता है। दो बातें। तीसरी बात यह कि हम अपने बच्चे के प्रोफेशन के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर बच्चा किसी खास प्रोफेशन में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे स्पेस दें कि वो अपने प्रोफेशन को रिविजिट कर सके। उसको समझने की कोशिश करें कि उसके क्या सोशल बिहेवियर हैं, क्या इकोनॉमिक बिहेवियर हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हैं, क्या एजुकेशनल बिहेवियर हैं जहां वो अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहा। तो वालिदैन को अपने बच्चों के साथ जितना निगोशिएट करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितनी बच्चों के साथ लिसनिंग कैपेसिटीज को बिल्ड करेंगे, उनको सुनना शुरू कर देंगे, उनकी वॉइसेस को उनको जनरेट करने के लिए वो माहौल देंगे जहां वो अपने वालिदैन के साथ बगैर किसी खौफ के अपने दिल की बात कर सकें, तो बच्चे फिर आपको एक और तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। फिर ये जो बच्चे को हमने बहुत पढ़ाकू बना दिया है
اور اتنا پڑھاکو بنا دیا ہے کہ اس کی صحت پہ توجہ نہیں دیتے. بچوں کو سپورٹس پہ انگیج کریں, بچوں کو پارکوں سے دوستی کروائیں, ان کو واک کروائیں, ان کو ایکسرسائز کروائیں, ان کو انگیج کریں. بچوں کو کہیں کہ یہ آپ کی لائف کا ایک جامع پیکج کا ایک بڑا اہم حصہ ہے جہاں آپ نے اپنے آپ کو ایک صحت مند بنانا ہے. بچے کیوں اسٹریس میں ہیں, بچے کیوں کانفلکٹ زون میں جا رہے ہیں, بچے کیوں تنازعات کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, بچے کیوں الجھتے جا رہے ہیں, بچوں کے بیہیویئر میں جو نیگیٹو چینجز آ رہی ہیں وہ کیوں کر آ رہی ہیں. اس میں گھر کا ماحول ہے, کمیونٹی کا ماحول ہے, ایجوکیشنل ماحول ہے. اس پر آپ کو سوچنا پڑے گا اور اس پہ توجہ دینی ہوگی. لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. لڑکوں کی تو نہیں سنتے, تو خاص طور پہ لڑکیوں کو تو سنتے ہی نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا, ان کو جو ہم کہیں گے بس وہ کریں گے. پھر ہم بچوں کی بہت سی ایکٹیویٹیز سے خود کو لاعلم رکھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ بچہ تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کس طرح کی سرگرمیاں اس کی ہیں, نشے کے اندر تو نہیں کہیں شامل ہو گیا, اس کے بیہیویئر میں کیا چینجز آ رہے ہیں, اس کی فزیکل چینجز کیا آ رہی ہیں. ہمارے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. تو جب آپ پیرنٹس اس طرح سے اگنورنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمیں ایک اور طریقے سے نظر آتا ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو نمبر پالیٹکس سے باہر نکالیں. میں جانتا ہوں پیرنٹس کے اوپر بڑا پریشر ہوگا نمبر پالیٹکس کا, لیکن اتنا نمبر پالیٹکس میں نہ لے جائیں کہ اس سے وہ اپنی ذہنی الجھن کا شکار ہو جائے. اگر وہ اتنے مطلوبہ نمبر نہ لے تو وہ اپنے آپ کو ایک ناکام شخص سمجھنا شروع کر دے. بچوں کی ناکامیوں پر ماتم مت کریں, بچوں کو کوسے مت, بچوں کو ڈانٹے مت. اس ناکامی کا انالیسس کر کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش کریں. بچوں کے اوپر اتنا کرٹیسزم نہ کریں کہ وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے. بچوں کو ایک پازیٹیو طریقے سے کرٹیسزم کے ساتھ لے کے چلیں, ان کو ریزولوشن کے ساتھ لے کے چلیں, انہیں ایک ایسے انوائرمنٹ میں ایک الٹرنیٹ آپشنز کی طرف لے کے جائیں جہاں بچہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. لیکن ہم دروازے بند نہ کریں. اگر کہیں بچوں کو ٹیچروں کے ساتھ مسائل ہیں تو ٹیچرز کے ساتھ ڈائلاگ کریں. بچے کو ود ان فیملی میں اپنے بھائی بہن سے مسائل پیدا آ رہے ہیں تو وہاں ڈائلاگ کریں. بچے کو اپنے محلے کی سطح پہ کہیں پرابلم آ رہے ہیں تو وہاں اس کو ڈیل کریں. تو اس لیے یہ بچے کی تربیت جو ہے اس کے اوپر جتنی توجہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے ہم نہیں دے پا رہے. ہم بچوں کے لاڈ پیار کو, اور خاص طور پہ میں بار بار کہتا ہوں بچوں کی انگلی ایک حد تک تو پکڑی جا سکتی, لیکن ایک حد سے زیادہ انگلی پکڑنا ٹھیک نہیں ہے. بچے کو ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں, اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کو وہ موٹیویٹ کریں کہ وہ خود سے چیزوں کو جنریٹ کریں, انیشیٹو لیں. اور جب سوال کریں تو اس پہ مائنڈ مت کریں, غصہ مت کھائیں, اس کو بے ادبی مت سمجھیں, اسے اپنی تضحیق نہ سمجھیں. اگر وہ آپ سے سوال کر رہا ہے اس کو سوال کرنے کا حق دیں, چاہے وہ سوال کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, کیونکہ سوال تو سوال ہے. اور اس سوال کا جواب اس انداز سے دیں کہ اس کے اندر دوبارہ وہ موٹیویشن پیدا ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سوالات کرنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں, ہم سوالات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے. نہیں چیلنج کیا. بچے کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں ان سوالات کو پیدا کرنے دیں, ان سوالات کو اپریشیٹ کریں, اس کی پذیرائی کریں. اور بچوں کی ناکامیوں پر بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کریں. ان کی کامیابی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو اپریشیٹ کریں. بچوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں, بچوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, بچوں کو تھپکی دینا سیکھیں. آج کی ساری دنیا تھپکی کے اوپر قائم ہے. جتنا آپ اپنے بچے کو تھپکی دیں گے بچہ اتنا زیادہ کھڑا ہو جائے گا. اور بچے کو یہ سمجھائیں کہ جو اس کی سیوک ویلیوز ہیں یعنی ہیومن ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں, کس طرح سے اسے لوگوں سے بیہیو کرنا ہے, کس طرح سے بڑے کے ساتھ بات کرنی ہے, کس طرح سے چھوٹے کے ساتھ چلنا ہے, کس طرح سے ساتھ ملا کر اجتماعیت کا عمل پیدا کرنا ہے. اسے صرف خود ترقی نہیں کرنی بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے معاملات بھی دیکھیں. کہاں وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے, کہاں وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, کہاں وہ کسی کے ساتھ چل سکتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈز بلڈ کریں. اس کی مورل ویلیوز, اس کی پولیٹیکل ویلیوز اور اس کی ایڈمنسٹریٹو ویلیوز اس کو ڈیولپ کریں, اکنامک ویلیوز کو ڈیولپ کریں. اور شدت پسندی نہ آنے دیں بچے کے اندر, اس کو انتہا پسند مت بنائیں. اس کے سامنے جب پیرنٹس لڑائی کریں گے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے, اپنے ذاتی لڑائیاں جو ہے وہ بچوں پہ غالب کریں گے تو اس کا امپیکٹ بچوں پہ ہوگا. تو اس لیے اس سے نکلیں. گالم گلوچ بچوں کے ساتھ بالکل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بچے کی تربیت میں ہمیں نئے آئیڈیاز لینے, ان کو ڈیجیٹلائز کریں. بچوں سے ڈیجیٹلائزیشن سے دور نہ لے کے جائیں, ان کو موقع دیں, ان کو چیزیں لے کے دیں ٹیکنالوجی کی تاکہ بچے ڈیجیٹلائز ہوں. استعمال کرنا سکھائیں ان کو, کس طرح سے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے, کس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن میں جانا ہے, وہاں سے کیسے نئی اپرچونٹیز نکالنی ہے. ان کو نصابی کتابی کیڑا مت بتائیں, ان کے لیے دوسری کتابوں کا مطالعے کی طرف لے کے جائیں, اخبارات کے مطالعے کی طرف لے کے جائیں. بچوں کے ساتھ سوالات کریں, بچوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, بچوں کے ساتھ مکالمہ کریں اور ان کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر جو سماجی ایشوز ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں
تب آپ دیکھیے کہ ایک پرفیکشن جو ہے وہ بچے کے اندر آئے گی. لیکن بچے کے اندر پرفیکشن پیدا کرنے کے لیے پہلے اپنے ماں باپ یعنی جو ماں باپ ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ان کو بھی بہت سے نئے طریقے سیکھنے ہوں گے, روایتی طریقوں کے مقابلے میں جدید طریقے سیکھنے ہوں گے. نئی علم جو آ رہے ہیں, نیا وزڈم جو آ رہا ہے, نیا شعور جو آ رہا ہے, اس کو پہلے سیکھیں, اور جب وہ خود سیکھیں گے تو وہ بچوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت اور والدین کی تعلیم و تربیت آپس میں جڑی ہوئی ہے. اگر اس میں کوئی ملاپ نہیں ہوگا, اس میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا, تو ہم اچھا بچہ نہیں پیدا کر سکیں گے. پھر آپ ٹیچروں کو بلیم دیں, پیرنٹس کو بلیم دیں, سوسائٹی کو بلیم دیں, سوائے بلیم گیم کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے اپنے آپ کو نئے زاویوں کے ساتھ, نئی سوچ کے ساتھ, نئی فکر کے ساتھ, نئے تھاٹس کے ساتھ, نئے وزڈم کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں گے تو یہ بچے جو ہیں آپ کو روایتی بچوں کے مقابلے میں ایک مختلف بچے نظر آئیں گے, اور وہ بچے نظر آئیں گے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کو بھی پورا کر سکیں گے.